مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں ایک دوسرے کا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں. تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دے لیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں. ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور علم حلم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. علم والا علم والا ہوتا ہے. علم والے کا علم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں. یہ بازار میں تھوڑی ہیں. تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا. پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں. یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے. یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی. اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے. چونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی، جو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ. اس طرح بشارتیں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ. ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو کمال تھی. کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت. کبھی ما بال اقوام. اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کیا کمال ہے، کمال. کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا، کچھ یاد تھا. بنو اشری قبیلہ سے آپ کو گلا تھا. یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. لوگوں کو کیا ہوا، سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے. آپس میں لوگوں کی بات چلی کس کو کہا ہے، بتائیے کوئی نہیں کس کو کہا ہے. اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے. لیکن اتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں نام لے کر کہو، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ما بال اقوام، کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں، اور یہ کہہ کر خاموش ہو. اگلے دن بات چلی، پھر آپ نے کہا ما بال اقوام. اب 3 دن سے یہ آپس میں چکے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں.
آخر میں یہ بات سامنے آئی آپس کے صلاح مشورے سے، یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری، یہ اتنا حصہ میں بھول گیا تھا، یہ پچھلا یاد تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے. اب ابو موسیٰ اور حضور ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں. آپ نے کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا نا، آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے. نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق، اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر. اس کی اصلاح ہو رہی، یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق تھے جس نے وحشی قوم کو ایسا مسخر کیا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے. چوتھا نمبر بھی گول ہو گیا ہمارا، کوئی کرتا ہی کوئی نہیں، تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. چونکہ ہم تو ہر 15 دن، ہر مہینے 15 دن ہم پھرتے ہیں نا، پھرتے ہیں تو کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں، کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے. بھائی جس چیز کی دعوت مٹ جاتی ہے اس کا ذوق مٹ جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیو، ایک زمانہ تھا جب تبلیغ میں بہت لوگ چھوڑے تھے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے صبح کے بیان. رائے میں 100-150 آدمی ہوتا تھا جب میں رائے میں پہنچا 1972 میں 71 میں. جب ٹریفک تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی اپنی رفتار سے چل سکتا ہے. موٹر وے پر آدمی جا رہا ہو، ادھر مڑ جائے، تیز چلے آہستہ چلے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی رفتار سے نہیں چلنا ہوتا، پھر ساری ٹریفک کی رفتار کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آگے ٹرک لگا ہوا ہے، پیچھے مرسڈیز جا رہی ہے، ٹرک کی رفتار سے چلنا پڑے گا. اور وہ جوش دکھائے کہ یہ ٹرک ہمارے آگے ہے، لگاؤ ریس، تو بس گیا. پھر ٹرک کے نیچے ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو، ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو، پیچھے سے بچاتے ہیں، آگے سے بچاتے ہیں. احتیاط احتیاط. اصل میں تو اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اسی میں اوروں کا بچاؤ بھی ہے. اللہ نے ایک مجمع کا رجوع کر دیا ہے، کثرت کے ساتھ مجمع آ رہا ہے. ہماری طبیعتوں میں استغنا پیدا ہو رہا ہے. مجمع مقصود نہیں تو اور کیا مقصود ہے؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی سے تو مکھن نکلتا ہے. جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مکھن نکلے. تو مجمع کی قدر، اس کا احترام، آنے والے کی عزت، آنے والے کا احترام، یہ طبیعتوں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا. بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے. بیٹا جس بدبخت کو اس نے جنا، اس کے پیشاب دھوئے، اس کے پخانے دھوئے، اس کو لیے ہسپتالوں میں پھرا، وہ باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک گود میں سونے والے، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک پیالے میں پانی پینے والے، ایک چارپائی پر برسوں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہیں کہ گولی مار. چند پیسوں پر، چند ٹکوں پر، چند ٹکڑے زمین پر، ایک دکان پر، ایک رشتے پر. ان سب کو چھوڑو، خالی باتوں پر. اس نے مجھے یہ کہا تھا، بھائی سے بات نہیں کر رہا، سگا بھائی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، او بھائی تیرا بھائی آئے گا، کوئی بھائی نہیں. کیا ہوا؟ اخلاق کا جب جنازہ نکلتا ہے تو محبتوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں اور زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں، دشت بن جاتے ہیں، زندگیاں صحرا بن جاتی ہیں. صحرا جس معاشرے میں دبنا نہ ہو، جھکنا نہ ہو، تواضع نہ ہو، معاف کرنا نہ ہو، درگزر کرنا نہ ہو، وہ آگ ہوتی ہے. آگ. ہمیں معاف کرنا ہم بھول گئے ہیں. حجاج کا سامنے 3 آدمی لائے گئے، انہوں نے کہا خارجی کا قتل کر دو. ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس نے منت کی چھوڑ دے. انہوں نے کہا چلو تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں، 2 مار دوں گا. ایک اس کا بھائی تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا خامند. کہا ایک چن لے. تو عورت کہنے لگی الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود اترک لی اخی. اس نے کہا خامند اور مل جائے گا، بیٹا اور ہو جائے گا، ماں پیو کوئی نہیں ہے، بھائی اور کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے. تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں. تو اس وقت گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے صرف اخلاق چوتھے نمبر کے نہ ہونے کی وجہ سے. اخلاق کے تذکرے مٹ گئے، اس کی محنت مٹ گئی. تذکرہ مٹے گا، محنت مٹ جائے. یہ ایک مسجد میں کام کرنے والے 10 گریباں ہیں. کس پر؟ رائے کا اختلاف، صرف رائے کے اختلاف. اور ہماری رائے ہے کیا؟ اس کو اب نہ ملو کل مل لو، اس کو میں ملوں گا نہیں، اس کو میں ملوں گا. اسی پہ ہی لڑ رہے، اس پہ لڑائی ہو رہی. اس کو میں نے ملنا تم نے نہیں ملوں گا، نہیں اس کو میں نے ملنا تم نے نہیں ملنا. تو بھائی اس پہ لڑائی. ابھی جیسے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں ابھی تو حکومت نہیں ملی، آپس میں لڑ کے یہ خبر ہے، جب مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا ان کا. تو رائے کا اختلاف برداشت نہیں. محبت فرض، میں نے رات بھی بتایا. اور ہمارے اصول، ہماری رائے استنباطی چیزیں. محبت نہیں ہاتھوں سے جا سکتی. آپ نے فرمایا ای اور اسلام اوسط. آپ نے کہا مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا الجہاد.
جہاد آپ نے کہا وحسن بڑی اچھی بات ہے پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی الصلاۃ آپ نے کہا وحسنۃ وما ہی بہا نماز بھی بڑی اچھی ہے وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. کہا جی الحج حج کا وہ بھی اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پھر آپ ہی بتا دیں. تو آپ نے کہا اسلام کی سب سے مضبوط رسی ہے اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو میرے بھائیوں ہماری طبیعت میں معاف کرنا نہیں, درگزر کرنا نہیں, ستاری نہیں, ستاری وقف جناحک للمؤمنین. اس آج کا ایک عجیب مطلب میرے ذہن میں ہے. جناح کہتے ہیں پر کو, پر بات تو یہ ہے تواضع اختیار کرنے کی بات ہو رہی. تواضع بہت سی صفات میں سے ایک چیز اور ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پر بچھا دے, پر بچھا دے یعنی تواضع اختیار کر, پر بچھا دے. مرغی جو ہوتی ہے نا مرغی, وہ جب خطرہ دیکھتی تو بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتی, ان کو اندر چھپا لیتی. وہ نکلنا بھی چاہیں تو ان کو نکلنے نہیں دیتی, اوپر بیٹھ جاتی, اوپر سے پروں سے ان کو یوں دبا دیتی ہے. تو وہ نیچے سے اس کو ٹھونگے مارتے ہیں, چونچے مارتے ہیں, کوڑ کرتے ہیں. وہ ان کی کوڑ بھی نہیں سنتی, ان کے چونچے بھی برداشت کرتے, لیکن ان کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی. تو لفظ جناح سے یہ مطلب نکل رہا ہے کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کرو, اس کو ٹوٹنے نہ دو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلو. کوئی کتنا ہی تمہارے ساتھ برا ہو جائے اس پر پردہ ڈال کے چلو, اس کے عیبوں کو چھپا کے چلو, اس کے عیبوں پہ دوربینیں فٹ نہ کرو کہ یہ کرتا کیا ہے. اب تو اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے کہ پیچھے بھیجتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے. لا تجسسوا مت بھیجو کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے. لا تحسسوا خود پیچھے مت پڑو کسی کے کیا کر رہا ہے. سامنے مائز اسلم آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. سامنے اقراری کو آپ نے ٹال کر منہ پھیر کر کہا تو نے زنا نہیں کیا تو نے چوما ہوگا. اقرار کرنے والے پر بھی آپ ستاری کی چادر ڈالنا چاہتے اور ہم تو لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ. مولانا سید خزاب رحمۃ اللہ علیہ سے 1984 میں جب ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, اس وقت عمرے کی اجازت مل جاتی تھی تو میں عمرے کی اجازت سے واپسی پہ عمرے کے لیے آ گئے. مدینہ منورہ میں نے کہا جی میں نے آپ کو انگلستان کے حالات سنانے, وہاں کام بڑا خراب ہو گیا. تو مولانا نے کہا بھائی میں نہیں سنا کرتا. تو میں بڑا حیران ہوا, کہنے کہ بھائی میں نہیں سنتا. پہلے کہا میں نہیں سنتا. کہ بہت ضروری ہے, سب کو شیطان یہی پٹی پڑا تھا, کام کا نقصان ہو رہا ہے میں تو اس کے لیے بتا رہا ہوں. کبھی میں نہیں سنا کرتا. اور چونکہ مولانا سے محبت بھی تھی, تعلق بھی, بے تکلفی بھی. میں نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح. کہا بھائی میں نہیں سنتا, حضرت جی کو لکھ دو اگر تمہیں زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے. انہیں سنے ہی نہیں. میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں کوئی کمی بیشی نہیں, بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے. اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ اس ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا, اور پھر اس کی دعوت مٹتی چلی جا رہی. خالی گنوا دیتے ہیں, ایک دوسرے کا اکرام کرو, چل میرے بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئیں تبلیغ میں, ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا, تأخر, پتہ نہیں کس وجہ سے, نہیں تأخر, وہ لیٹ ہو گئے. استنجے کا تقاضا ہوا, کوئی اور تقاضا ہوا, لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے, سارا مجمع کھڑا, آپ کھڑے. تو ان کو خاصی دیر لگ گئی. تو آپ نے ان کا انتظار کیا, یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا, انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے, آخری حج میں عرفات کے میدان, وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا, ماں کے مشابہ تھے, زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابت, حبشی رنگ. اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے, ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے.
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان طلب کر لیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں، مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے۔ مجھے یہ خیال آتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام کے 100 حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں، پھر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو ایک میں سمجھا سکا ہوں، پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو، پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے۔ جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے، جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ وہ کام سمجھا رہے ہیں۔ کام سمجھاؤ، اب تم 6 نمبر پہ محنت کرو، ایمان بچاؤ۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ، فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی سی ہے۔ یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے۔ ابو عبداللہ جیسی شخصیت، محدث مفسر شبلی جیسے جن کے مرید، عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا اللہ نے ایمان طلب کر لیا۔ وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے۔ ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا، اس کو دل دے بیٹھے، حج کو جا رہے 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا۔ اب مرید کہیں حضرت چلیں، کہیں تم چلو، کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا۔ حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا، یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے مجھ سے شادی کرو۔ اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی۔ عیسائی ہو گئے، کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا۔ ان کا مجھے منظور ہے۔ سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے۔ ہوا کیا، عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے، پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے۔ آپ خود سوچو بھائیو، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی، دل دماغ کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا، 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے مہینہ، اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو رائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی۔ جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا۔ ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں، ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے، 1 سال گزر گیا۔ کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے اور جس آفا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے لگے کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے لگے 1 آیت یاد ہے باقی سب بھول۔ کون سی؟ کمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔ تو ہم نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد؟ کہنے لگے 1 حدیث یاد ہے باقی سب بھول۔ وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے دوبارہ ایمان کھول۔ جب یہ ابو بکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا۔ عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی۔ ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھ، جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑو۔ مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ۔ کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھے ہوئے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں لا ادری تو نصف العلم ہے۔ تو 4تھا نمبر، اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا، یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اور ضمانت کا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا۔ اتنی بڑی ضمانت آپ دے۔ تو ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو، جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ ایک مجمع ہے جوانوں کا، ہر چیز میں کمزوری ہے، تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنس جائے۔ بھائی ہم تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں، جھک کے چلیں، کام اللہ سے ڈرو یا اللہ تو قبول کر۔ الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا، کلیم اللہ۔ ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تو نے یہ کیوں کہا لا ادری؟ حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا۔
خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی، نہیں نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا۔ یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہوا۔ اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ قیدی دیکھو نا، حنین کے قیدی آئے، میں کیا کیا بتاؤں، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی بھی تیزی سے آگے جا رہی، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ قیدی آئے حنین کے 6000 قیدی، تو آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے، سبحان اللہ، کس لیے کہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کر دوں، مؤخر کیے رکھا۔ جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو آپ نے کہا چلو طائف پہ حملہ کریں، ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جعرانہ میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے۔ 20 دن وہاں گزر گئے، وہ لوگ نہیں آئے۔ جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی۔ اگلے دن وہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا، اب میں کب تک انتظار کرتا، اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں، اب ایک بات کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ وہ کہنے لگے مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا، آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں، لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں۔ البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں، تم ایسا کرو صبح کی نماز، میرے گھر میں ایسا زور کی نماز میں جب میں نماز پڑھا چکا تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا، پھر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا، جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے، تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد، میرے اور بنو عبد المطلب، بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد، اپنا جو خاندان تھا، باقی بھائی سوچ لیں۔ آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں، تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے، ہمارے قیدی بھی آزاد۔ بنو غفان، بنو سلیم، بنو فزارہ، بنو غفان کا سردار تھا عقرہ بن حابس، اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری، اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھریں، ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں، اللہ کا نبی کرتا ہے تو کرے، اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں، ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہو وہ نبی کے اخلاق، صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا، ان کو نکال دیا جائے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، مجھ سے سودا کر لو۔ کہا کیا؟ کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، قیدی آزاد کر دو۔ ان کا جی ہم تیار ہیں۔ 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے۔ 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے، آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے، سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا۔ اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لی۔ جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کرے، ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی، زبان، یہ زبان۔ تو میرے بھائیو ساری یہ 6 نمبر پورا نسخہ ہے، 2 گولیوں سے کام نہیں چلے گا، پہلا نمبر چھٹا نمبر، پہلا نمبر چھٹا نمبر، درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی۔ تو ان چیزوں میں ذوف آ گیا، کمی آ گئی، اخلاق کی تو تھے جنہوں نے دل جیتے، زندگیاں پلٹا کھا گئیں۔ اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم، صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا۔ 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل۔ اتنا تھوڑا خون بہا کر، جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوا۔ یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے، کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے۔ واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو، ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہیں، جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے، پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل ہے۔ چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس، انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے، تو گالی دینے والے کو دعا دینا، اختلاف رائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا۔ زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے، اس سے پتہ چلا اخلاق ہیں کیا۔ اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو،
جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت کرو. پھر فرمایا کرتا جو پرانوں کا اکرام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں سکتا. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو، دسترخوان بچھاتے ہو، چائے لاتے ہو، بسکٹ لاتے ہو، جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نپ گئی، ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرح پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال دی. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. تو اس لیے بھائیو یہ بڑا وزنی عمل ہے، بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. میں کہا گھونٹ سی لو، کسی کی نہ غیبت کرو نہ سنو، جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کا تو ہر بول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی، مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. جو ہی آزاد ہے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت، مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے، مغیث پیچھے پیچھے، وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں، روتے پھریں، منتیں کریں بھی مجھ سے رجوع کر لے، مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا. کہا دیکھو بیچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا. کہا بریرہ میری ایک رائے ہے، گزارش ہے. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے گے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے گے میرا حکم نہیں، میری رائے ہے. کہا پھر میں نہیں قبول کرتی. تو آپ نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا، تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف، یہ وسعت صدر آپ نے کر کے دکھائی. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب حنین کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنکھیوں سے اس طرح، ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور اونٹ یوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے کہ جی ہاں. کہا سب تجھے ہدیہ. کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بھائیو وسعت ظرف ہو، یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو، بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے کو ہنس کے ملتے ہیں، بیویوں سے لڑ کے ملتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق، بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے، کیبل کے زمانے کی ہے، ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا باپ کسے کہتے. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو میں نے 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو سگے بھائی تھے چھوٹے، وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے اس دادا کے سامنے بھی، جو میرے دادا کے بھائی تھے، نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا، نہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے. پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، ان کو بڑے بڑے عمریں، اور ان کو دیرے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی اف نہیں کرتا. چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گلے کو آتا ہے، تو میرے واسطے کیتا کی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا ہوں چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو، ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو، تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو، وہ فرما بردار ہوں گی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو، کان پکڑانے چھوڑ دو، زمانہ چلا گیا، باغی ہو جائیں گے. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے. یہ اخلاق یہ مشکل ترین سبق ہے. ایسے میں تھوڑا سا اس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ، اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں اس وقت.